قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ادریس علیہ السلام کا واقعہ مبارک ذکر فرمایا. جیسا کہ ہم نے سابقہ آیات میں الحمدللہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ مبارک پڑا ہے. انہی قصص مبارک کے ضمن میں اللہ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ قصص الانبیاء والمرسلین، یعنی اللہ نے جتنے انبیاء کا قصے بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تو بہت ہیں، لیکن 25 انبیاء کا اللہ نے قرآن میں نام ارشاد فرمایا ہے. بعض انبیاء کے واقعات اللہ نے بار بار ذکر فرمائے ہیں، بعض انبیاء کے واقعات صرف ایک بار ذکر فرمائے ہیں. تو ان قصص مبارک میں بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، عبرتیں ہوتی ہیں، ایمان والوں کے لیے تسلی ہوتی ہے اور مشرکین کے لیے تحدید ہوتی ہے کہ سیدنا ابراہیم نے جب اللہ کی توحید پیش کی تو قوم نے کیسا مقابلہ کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی کہ ساری قوم مخالف ہو گئی، خاندان مخالف ہو گیا، والدین مخالف ہو گئے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ستانے کے لیے ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی توحید کی آزمائش میں آگ میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام دعوت الہی پر کاربند رہے، ثابت قدم رہے، مستقیم رہے. تو ہمیں کیا سبق ملا کہ جب انبیاء پہ ایسے امتحان گزرے ہیں تو ہر ایمان والے پر ایسے امتحان آ سکتے. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جیسے اللہ کے پیغمبر ثابت قدم رہے، تم پیغمبروں کے ماننے والے ہو تو ایمان کے لیے ہر تکلیف برداشت کرو، اللہ کی توحید کے لیے ہر بات کو برداشت کرو. اور اس کے بعد دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اگر وطن چھوڑنا پڑے، ہجرتیں کرنی پڑے تو وہ بھی کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنا. اسی سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ ساری دنیا چاہے مخالف ہو جائے لیکن حق والوں کی کامیابی یقینی ہو، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. اللہ نے فرمایا یہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کامران و کامیاب جو ہیں انبیاء ہوں گے، کامران اور کامیاب جو ہیں حق والے ہوں گے، کامران اور کامیاب جو ہیں وہ میرے ماننے والے ہوں گے. چاہے وہ کامیابی میں دنیا میں دے دوں یا آخرت میں دے دوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن عاقبت للمتقین، انجام ایمان والوں کا. اور اسی طرح اس میں تحدید ہے کفار مکہ کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے، موجودہ دور کے کافروں کے لیے، کہ تمہیں اگر اپنی قوت پہ ناز ہے تو نمرود بھی کوئی کم طاقتور بادشاہ نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام تو بالکل اکیلے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ تو اپنے خاندان کے لوگ بھی نہیں تھے. تو ایک طرف اکیلا ابراہیم تھا اور ایک طرف پوری طاغوتی قوتیں تھیں. نمرود کی شاہی تھی، اس کی قوت تھی، اس کا لشکر تھا، پوری قوم تھی.
لیکن ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور نمرود مٹ گیا اور اس کی طاقتیں مٹ گئیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی دور میں کوئی فرعون اگر پیدا ہوگا، کسی بھی دور میں اگر کوئی طاغوت پیدا ہوگا، کسی بھی دور میں اگر کوئی صنادید کفر کھڑا ہوگا اسلام کو مٹانے کے لیے، تو انجام یہ ہے کہ وہ خود مٹ جائے گا لیکن اسلام کو نہیں مٹا سکے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ بھی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم آپ کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں گے، ہم آپ کا کلمہ جو ہے وہ اونچا کر دیں گے، ورفعنا لک ذکرک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہم آپ کے ماننے والوں کو کامران و کامیاب فرما دیں گے۔ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون۔ تو اس لیے ہمیں ان واقعات مبارکہ میں یہ سبق ملتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ولد ابراہیم میں سے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ان کو کوئی شریعت جدیدہ تو نہیں ملی تھی، لیکن وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ قائم تھے۔ سیدنا اسماعیل کو یہ شرف ملا ہے کہ اللہ نے آپ کی نسل میں ایک اپنا ایسا نبی پیدا کیا جو سب کا سردار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل صادق الوعد، اپنے وعدے کا سچا۔ وعدے کے سچے کا کیا معنی کہ جو اپنے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اگر میرے ابا آپ میرے ذبح کرنے پہ راضی ہیں اللہ کے حکم پر، تو میرا بھی وعدہ ہے مجھے بھی صبر کرنے والا پائے، اور اسماعیل نے اپنا وعدہ سچا کر دکھلایا۔ اسی طرح فرمایا کہ ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ رسول اور نبی میں عموم خصوص من وجہ ہے، یعنی بعض علماء فرماتے ہیں کہ رسول وہ ہے جو رسول ہوگا وہ نبی ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ رسول تو ہے لیکن شریعت نہیں ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور جا کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام دیا، جاء المرسلون، لیکن وہ رسول نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ لیکن نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عموم خصوص من وجہ ہے اس لفظ میں، تو حضرت اسماعیل رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ اور اللہ نے سیدنا اسماعیل کی صفات میں یہ بھی ذکر فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند فرماتے تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ یہ سنت الانبیاء ہے، جیسے اللہ نے حضور کی شریعت میں بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید فرماتے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر بندہ، ہر ایمان والے کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ خود نماز پڑھتا ہو، خود مسجد میں جاتا ہو، بلکہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کے بچے، اس کے ملازم، اس کے نوکر، کیا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ کلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت میں آپ سے ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اگر آپ تاجر ہیں، اگر آپ صنعت کار ہیں، اگر آپ نے انڈسٹری لگائی ہے، اگر آپ نے کوئی فیکٹری لگائی ہے، تو جتنے ملازم ہیں ان کی بھی آپ پر ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے حکم کو ماننے والے ہیں، آپ کے حکم پہ چلنے والے ہیں۔ اگر وہاں آپ مسجد بنا دیں گے، ایک امام بنا دیں گے، نماز کا وقفہ دیں گے، اذان ہوگی، باقاعدہ سب نماز پڑھیں گے، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر نماز آ جائے
جس گھر کے اندر اللہ تعالی کا قرآن آ جائے تو خدا کی قدرت ہے کہ وہ ماحول دینی بن جاتا ہے. یعنی گھر کا ماحول جب دین پہ ڈھلے گا تو اس کے اندر جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی دین پہ ڈھلیں گے. اگر آپ کا گھر کا ماحول دینی نہ ہو، آپ لاکھ نماز پڑھیں لیکن گھر کے اندر فلمیں چلتی ہیں، گھر کے اندر نماز کا ذکر نہیں ہے، گھر کے اندر کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی، چھوٹے بچوں نے کبھی ماں کو مصلے پہ کھڑا ہوا نہیں دیکھا، ان کو حلال و حرام کا سبق نہیں پڑھایا گیا، ان کو غسل کا اور وضو کا اور پاکی اور ناپاکی کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا، تو پھر اس گھر کا جو حال ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے آپ کوئی ماڈرن گھر تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے محمدی گھرانہ نہیں کہہ سکتے، اس سے تہذیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیبل نہیں لگا سکتے. اس لیے اللہ نے بطور خاص صفت بیان فرمائی کہ حضرت اسماعیل کا یہ عالم تھا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور ساتھ یہ بھی بتلایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ کے بڑے محبوب تھے. ویسے تو سب پیغمبر محبوب ہیں لیکن جو پیغمبر اپنی جان پہ کھیل جائے، جو پیغمبر اپنے ذبح پہ راضی ہو جائے، جو پیغمبر اپنی قربانی دینے پہ راضی ہو جائے، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے بھی کیسا شان دیا ہے، ہم نے بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کیسی عزت بخشی ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، زمانہ قائم ہے، آسمان و زمین قائم ہے، اللہ کا کعبہ قائم ہے، اس وقت تک سنت ابراہیم بھی قائم ہے، مقام ابراہیم بھی قائم ہے، زمزم بھی موجود ہے، صفا مروہ بھی موجود ہے، جمرات میں کنکریاں مارنے والی سنت بھی موجود ہے، مینا میں قربانی والی سنت بھی موجود ہے. اللہ نے ابراہیم کے ذکر کو اونچا کر دیا اور فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے پھر ان کو یہ صلہ دیا کہ اگر باپ نے اپنے آپ کو آگ میں جلنے کے لیے قبول کر لیا، سیدنا اسماعیل نے چھری کے نیچے ذبح ہونا قبول کر لیا، تو ہم نے بھی ایسا نام اونچا کیا ہے کہ قیامت تک دین اسلام ہے، قیامت تک دین محمد مصطفیٰ ہے، قیامت تک نماز پڑھنے والے ہیں. نماز فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، ہر مسلمان پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یعنی جہاں میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجا جائے گا وہاں سیدنا ابراہیم کا بھی ذکر آئے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کے واقعات، انبیاء علیہم السلام کے قصص کا ذکر فرمایا ہے. اور آج کی آیات مبارک میں جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہ نے حضرت ادریس، یاد رکھیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی 1000 سال پہلے گزرے ہیں. یعنی یہ نوح علیہ السلام کے بھی اجداد میں ہیں، اولاد آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا زمانہ 1000 سال پہلے ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے 23 صحائف بھی عطا فرمائے، اور یہ پہلے پیغمبر ہیں حضرت ادریس جن کو اللہ نے علم فلکیات، علم نجوم بھی عطا فرمایا کہ آسمانوں پہ جو ستارے ہیں، کواکب ہیں، شمس و قمر ہیں، ابراج ہیں، سیارات ہیں اور ثوابت ہیں اور متحرکہ ہیں، ان سب کا علم اللہ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا. یاد رکھو کہ اللہ کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے، لیکن ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے سے آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے. ورنہ دیکھیں اللہ سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور رات کی چاندنی کا ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح ستاروں کے چمکنے کا ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں،
اسی طرح چاند کی مناظر کا ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح دوران شمس کا ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو آدمی ان کو نفع اور نقصان والا سمجھ لے یا ان کے اندر تقدیر کے بدلنے کا عقیدہ رکھ لے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے، اسی طرح اللہ نے ہر چیز کی ایک ذمہ داری رکھی ہے، ایک ڈیوٹی رکھی ہے، ہر چیز اپنے اس مدار میں کام کر رہی ہے، لیکن نافع اور ضار پیدا کرنے والا، مارنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، حیات دینے والا، موت دینے والا، خالق نور اور خالق ظلمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم بھی عطا فرمایا۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نبیوں میں قلم سے لکھنے کا علم جو ہے وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ علم بھی یعنی کتابت بالقلم جو ہے یہ بھی ادریس علیہ السلام کو ملا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ نے ہتھیار بنانے کا علم بھی عطا فرمایا کہ آپ نے اسلحہ بنایا اور آپ نے قابلی قوتوں کے ساتھ جہاد بھی فرمایا۔ تو یہ شان جو ہے اللہ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو ادریس علیہ السلام بھی بڑے شان والے پیغمبر۔ آگے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یاد رکھیں اس میں دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہم نے ان کا رتبہ اونچا کر دیا، مرتبہ اونچا کر دیا، ان کی شان ہم نے اونچی کر دی۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن یہ روایت جو ہے کمزور ہے، بلکہ روایات اسرائیلیہ ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا روایات اسرائیلیت فیہ نکارۃ، اس میں کوئی ثبوت نہیں۔ آسمانوں میں زندہ رکھنے کا جو صحیح روایات ہیں، جو احادیث متواترہ ہیں اور جو اللہ کے قرآن اور نص سے ثابت ہے، وہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب قیامت کا دور اور قریب آ جائے گا تو آسمانوں سے اتریں گے۔ لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، کہ دمشق میں وہ ایک مسجد کے مینارے پہ اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو یاد رکھیں کہ وہ اپنی ابدیت کا، اپنی رسالت کا اعلان کریں گے، لیکن تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ کے دور میں وہ وقت بھی آئے گا کہ لیقتلن الدجال، آپ دجال کو بھی قتل کریں گے، یہودیت کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکسرن الصلیب، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور نصارہ اور مسیحیت کی قوت کو بھی ختم کر دیں گے۔ اور آپ کے ہی دور میں یاجوج ماجوج جو نکلیں گے وہ بھی حضرت عیسیٰ کی دعا سے ہلاک ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہیں گے، دین اسلام پہ چلیں گے، یملأ الارض عدلا و قسطا، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ان پہ موت آئے گی، فَيُدْفَنُ فِي رَوْضَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ اور حضور نے باقاعدہ اشارہ کر کے سمجھایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا سب سے پہلے قیامت جب قائم ہوگی تو میرے روضہ مبارک کی زمین کھلے گی، اور میں اس طرح اٹھوں گا کہ میرے ساتھ عیسیٰ ہوں گے، ابو بکر عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
لیکن ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پہ زندہ اٹھایا جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ان کا جو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے اونچا کر دیا، یعنی مرتبہ اونچا کر دیا، شان اونچا کر دیا. جیسے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محمد مصطفیٰ، ہم نے تیرا نام، تیرا ذکر اونچا کر دیا. تو اب علماء نے فرمایا کہ کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ تیرا ذکر میں نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، کہ اگر کلمے میں میرا ذکر ہوگا تو تیرا بھی ذکر ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور شہادتین میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں میرا ذکر ہوگا تو تیرا ذکر ہوگا، اقامت میں میرا ذکر ہوگا تو تیرا ذکر ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا تو تیرا ذکر ہوگا. تیرے ذکر کو میں نے ایسا کر دیا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اتنا اونچا کر دیا ہے محمد ورفعنا لک ذکرک. تو حضور کا بھی ذکر اونچا کیا گیا، ورنہ حضور اپنے روضہ مبارک میں دفن ہیں. حضور مدینہ منورہ میں روضہ مبارکہ میں آپ دفن ہیں، آپ آسمانوں پہ نہیں اٹھائے گئے، آسمانوں پہ صرف سیدنا عیسیٰ اٹھائے گئے. لیکن یاد رکھو کہ جیسے مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ یا اور فرقے ضالہ اور گمراہ فرقے جو ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں بھی رفع ہے اور حضور کے ساتھ بھی ورفعنا ہے اور حضرت ادریس کے ساتھ بھی ورفعنا مکان علیہ، تو مانا ہے کہ شان اونچا کر دیا. تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام حقیقتاً آسمانوں پہ چلے گئے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مر گئے ہیں. جیسے یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا ہے، عیسائی کہتے ہیں وہ پھانسی پہ چڑھ گئے ہیں، قادیانی کہتے ہیں وہ مر گئے ہیں اور ان کی قبر بھی کشمیر میں ہے. تو یہ سارا جھوٹ ہے، سمجھیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور میرے مدنی کے لیے فرمایا میرا محبوب رفعنا لک ذکرک. وہاں رفعنا کا صلہ لام ہے، یاد رکھو. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو قتل کیا گیا نہ پھانسی دیا گیا، ہم نے ان پہ شبہ ڈال دیا. بل رفعہ اللہ الیہ. تو جہاں رفع کا صلہ الہ ہو وہاں رفع حقیقی ہوتی ہے، وہاں رفع رتبی مراد نہیں ہوتی. تو لہذا آیات تو ہیں، لیکن ہر آیت مبارک میں جو اللہ نے فرمایا رفعہ اللہ الیہ، اور پھر حضور نے ان کے اترنے کا بھی نقشہ بیان فرمایا، تو وہاں رفع حقیقی ہے اور یہاں رفع رتبی ہے. اس لیے سمجھے کہ ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا. اس لیے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لیلۃ المعراج میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کو تمام انبیاء کی ملاقات کرائی ہے. اچھا، ان کی ملاقات جو ہے یاد رکھیں وہ کیسے ہوئی. ایک ملاقات تو ہے مسجد اقصیٰ میں. بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ میرے محبوب جب مسجد الحرام سے تشریف لے گئے تو کہاں پہنچے؟ مسجد اقصیٰ میں. یہ ہے اسراء. اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. دعا کریں اللہ مسجد اقصیٰ کو یہود ملعون سے آزاد کر دے. دعا کریں اللہ وہاں مسلمانوں کو غالب کر دے. مسلمان آج امتحان میں ہے، ابتلا میں ہے.
میرا مولا حضور کی امت بہت بڑے ابتلا میں گزر رہی ہے. مشرق میں نظر ڈالیں، مغرب میں نظر ڈالیں، شمال میں نظر ڈالیں، جنوب میں نظر ڈالیں، ہر جگہ تیرے نام لیواؤں کا خون بہ رہا ہے، عصمتیں لٹ رہی ہیں. مولا رحم فرما دے. رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المستضعفین فی کل مکان. اور مولا دنیا کو کفر کو اپنی طاقتوں پہ اسباب پہ بھروسہ ہے، ان کو اپنے وسائل پہ بھروسہ ہے، اور تیرے نام لیواؤں کے پاس تیرے نام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میرا مولا، ان کے بلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر مسلمان مٹ گئے تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. میرا مولا تو مدد فرما، شان کن فیکون کا اظہار فرما، اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، اور کفر کی ذلت و شکست کا فیصلہ فرما. بلد الامین اور حرمین الشریفین اور بلاد مسلمین کو قیامت تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے مفسدوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے منافقین سے محفوظ فرما، ہر قسم کے حاقدین سے محفوظ فرما. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور دعا کریں بنگلہ دیش میں بھی مسلمان بہت بڑے ابتلا میں ہیں، پورا ملک ڈوب رہا ہے، اور لوگ پانی کے لیے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے. 50,000 میل تک سڑکیں ٹوٹ گئیں، مسجدیں ڈوب گئیں، شہر ڈوب گئے، مدارس ڈوب گئے. میرا مولا تو رحم فرما دے. کہیں اس طرح غضب ہے اور کہیں تو پانی نہیں دیتا، لوگ بھوکے اور پیاسے تڑپ رہے ہیں. میرا مولا کہیں سیلاب ہے، کہیں عذاب ہے. واقعی ہم گناہ گار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. کچھ نہیں کر سکتے ہو مسلمانوں تو دعا تو کر سکتے ہو. مسلمان عربی ہو یا بنگالی ہو، مسلمان عجمی ہو یا فارسی ہو، مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے انما المؤمنون اخوۃ. ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ مسلمان کو کانٹا لگے، ہم کچھ نہ کر سکے تڑپ تو سکتے ہیں، اللہ کے آگے سر و سجود تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے دروازے پہ گڑگڑا تو سکتے ہیں، ملتزم پہ جا کے چیخ تو سکتے ہیں، طواف کر کے اللہ کے آگے رو تو سکتے ہیں اپنے مسلمانوں کے لیے. اور کوئی ایک گھڑی ہوتی ہے جب راضی ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اس ایک گھڑی میں ایک بندے کی دعا سے اللہ زندگیاں بدل دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کچھ دیر نہیں لگتی ہے، صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ. یہ یاد رکھیں کہ کوئی اللہ کا عذاب بغیر ہمارے گناہوں کے نہیں آتا، اور اس کے اٹھنے کا علاج بھی توبہ ہے کہ ہم اللہ کے دروازے پہ گر جائیں. اس لیے یاد رکھیں کہ مسجد اقصیٰ میں جب میرے محبوب پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء موجود تھے. یہ استقبال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شروع ہوتا ہے. اب حضور کے معراج پر جانے سے پہلے پھر ہر پیغمبر اپنے اپنے مقام پہ جو اللہ نے اس کا آسمان میں مرتبہ رکھا ہے وہاں پہنچے. یعنی ایک استقبال کیا زمین میں مسجد اقصیٰ میں، پھر جب حضور آسمانوں میں گئے تو حضرت ادریس چوتھے آسمان پہ تھے. اسی طرح 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے سیدنا ابراہیم بیٹھے تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. یہ آسمانوں کی ملاقات ہے. اور پھر میرے پاک محمد مصطفیٰ جب تمام معراج کے منازل طے کر کے مسجد اقصیٰ میں اترے تو پھر سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں آئے. تو پہلے انہوں نے استقبال کیا اور پھر انہوں نے الوداع کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیغمبر
سیدنا ادریس علیہ السلام جو ہیں ان کی بھی ملاقات آسمانوں میں بھی ہوئی، اور تعارف جو ہے فردن فردن ہر پیغمبر کا جبریل علیہ السلام نے کرایا۔ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المعمور پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ پشت لگا کے ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے اور سینے مبارک تک داڑھی ہے، ایسا جلال ہے، جمال ہے۔ حضور نے فرمایا میں آپ لوگوں کو کیا بتلاؤں، بس یوں سمجھ لو کہ میری شکل تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سا گھر ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ بیت المعمور یہ آسمانوں میں اللہ کا کعبہ ہے، جیسے زمینوں میں کعبہ ہے یہ آسمانوں میں کعبہ ہے، اور اگر اس کعبے کو اتارا جائے تو ٹھیک اسی کعبے پہ بیٹھے گا، اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے آسمانوں تک بھی ہے اور تحت الثری تک بھی ہے۔ اور حضور نے پوچھا من ھذا، یہ بندہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا ذا ابوک ابراہیم۔ آپ نے عرض کیا میرا مدنی آپ کے ابا ابراہیم ہے، آگے بڑھیں اپنے ابا کو سلام کہیں۔ تو حضرت آقا انعامدار نے، حالانکہ دیکھیں اجتماعی ملاقات ہو چکی ہے لیکن تفصیلاً حضور نے نہیں پہچانا۔ آپ گئے اور آپ نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم نے جواب میں فرمایا مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح، میں اپنے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ادریس علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، اور جیسا کہ روایات میں ہے چوتھے آسمان میں ملاقات ہوئی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں، اور آدم کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل۔ قابیل جو ہے وہ قاتل ہے حابیل کا، قابیل جو ہے وہ پھر تمام برائیوں کا السلام کو نبوت و شریعت ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پہ سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین کی اتباع نصیب فرمائے، اور حضور کی اتباع میں زندگی گزرے، حضور کی اتباع میں موت آئے، اور اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما دے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی حج کیا تھا قربانی نہیں کی تھی، گھر سے عمرے کی نیت سے ہی آیا تھا۔ اب دیکھو نا سوال پورا لکھا کرو، اگر آپ عمرے پہ آئے رمضان میں، رمضان شریف کے بعد سے لے کر حج تک آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا، 8 ذی الحج کو آپ نے حج کی نیت سے احرام باندھا، مینا عرفات گئے حج کیا، تو کوئی آپ پر بکری نہیں، کوئی قربانی نہیں، آپ کا حج مفرد تھا۔ اور اگر آپ نے حج تمتع کیا تھا، کیا مانا کہ اگر آپ نے شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں عمرہ کر کے احرام چھوڑ دیا، پھر 8 کو حج کا احرام باندھا، تو یہ عمر کیا کہتے ہیں تمتع ہے، اس کے لیے بکری ضروری تھی۔ اسی طرح اگر آپ نے حج اور عمرے کا احرام ملا کے باندھا تھا تو وہ قران ہے، اس کے لیے بھی بکری ضروری تھی۔ تو اب اگر آپ کا حج مفرد تھا تو آپ پہ بکری تھی نہیں، اگر آپ کا حج تمتع یا قران تھا تو بکری تھی اور آپ نے نہیں دی، تو اب 2 ہو گئی، ایک حج والی بکری، ایک جرمانے کی بکری۔ کہتے جی کہ محرم کا حلق کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، اچھی طرح سمجھ لو کہ 2 آدمی ہیں عمرہ کر رہے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، دونوں نے صفا طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب صرف بال کٹانے ہیں۔ تو اب اگر وہ ایک دوسرے کے سر پہ محرم کی حلق کر دے تو جائز ہے، خود اپنا سر پہ سیفٹی سے بال کاٹ لے تو جائز ہے۔ لیکن ایک نے طواف صفا کر لیا ہے، ایک نے ابھی صفا نہیں کیا، پھر دم پڑ جائے گی۔ یعنی اگر دونوں عمرے کے احکام پورے کر چکے ہیں، صرف بال منڈانے ہیں، تو چاہے نائی سے منڈا لیں، چاہے خود مونڈ لیں، چاہے ایک دوسرے کے بال مونڈ لیں، پھر جائے۔ کہتے جی کہ ایک احرام سے اگر ہم کئی عمرے کریں، جب تک احرام ہے، کپڑا ہے، صاف ہے، پاک ہے، کرتے رہیں۔
اس میں تو کوئی منع نہیں کہ ایک احرام سے ایک عمرہ کرو, دوسرا نہ کرو, پھر اور احرام خریدو. یعنی پتہ نہیں آخر اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے, وہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ایک کپڑوں میں 10 نمازیں پڑھ سکتے ہو, عمرے نہیں کر سکتے. یعنی فرض ادا ہو سکتا ہے, یہ نفل سنت ادا نہیں ہو سکتی. عجیب بات ہے. ہر عمرہ کرنے کے بعد بال مڈانا لازم ہے. اگر بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا, ورنہ دم پڑ جائے گا. کہتے جی کہ اگر ہم اپنے لڑکے کا نام محمد رکھیں, بالکل رکھیں, حضور کے نام پہ نام رکھیں, کیوں نہ رکھیں, محمد یا احمد بالکل رکھیں. اور یہ نہیں کہ جب ہم بچے کو بلائیں تو اس پر بھی درود پڑھیں, یہ بات نہیں, وہ نبی بن گیا ہے. کہتے جی میں القصیم سے مکہ آیا تھا, لیکن میرے پاس چونکہ اجازت نہیں تھی, میں نے وہاں میقات سے احرام نہیں باندھا. مسجد عائشہ سے آ کے میں نے احرام باندھا, حج کر لیا. آپ کا حج تو بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر آئے تھے, تو لہذا ایک بکری دم بھی دینی ہوگی اور عمرہ بھی کرنا ہوگا. کہتے جی کہ اگر عورت کو حیض کی عادت ہے ہمیشہ 6 دن کی, لیکن 4 دن کے بعد بلیڈنگ بند ہو گئی, صاف ہو گئی, تو کیا غسل کر کے عمرہ قصد نہیں کر سکتی جب تک 6 دن پورے نہ کرے؟ اپنی عادت پوری کرے. وہ تو بند ہو جاتا ہے, خون پھر آ جاتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد آپ پہ کوئی حج فرض نہیں. آپ کو اجازت ہی عمرے کی ملی ہے, عمرہ کریں اور گھر جائیں. پھر جب اللہ توفیق دے حج پہ آ جائیں. عمرہ کرنے کے بعد ہمیں احرام کو دھونا چاہیے. کیوں؟ آپ نے کوئی برا کام کیا ہے. اگر آپ نے برا کام کیا پھر تو ضرور دھوئیں, اور اگر عبادت کی ہے تو آپ نے تو ہر نماز کے بعد کپڑے دھوئیں. ایک لڑکی نے خلو کیا, اب وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے. پہلے تو یہ مذاق نہ بنایا کریں گے, جب چاہا خلو کر لیا, جب چاہا طلاق دے دیا, پھر سلو ہو گئی, برادری نے دباؤ ڈالا تو راضی ہو گئی. یہ تماشا نہ بنایا کر. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے ولی الامر پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی کی رضامندی معلوم کرے. اگر لڑکی راضی نہیں تو نکاح نہ کرے. اسی لیے اسلام اجازت دیتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے خطیب جو ہے اپنی مخطوبہ کو دیکھ سکتا ہے. جہاں لڑکی ہے وہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے, لڑکی بھی اس ہونے والے شوہر کو دیکھ سکتی ہے, تاکہ بعد میں ندامت پیدا نہ ہو. او جی مجھے تو ماں باپ نے کہا, میں چپ رہی, اب وہ تو بڑی گندا شکل ہے اور بڑا خراب آدمی ہے اور ایسا. تو پہلے دیکھ لو خراب ہے, قبول ہی نہ کرو, کوئی جبر نہیں. اور اگر اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے اور نکاح ہو گیا ہے تو حیا والی عورتیں, حیا والی بچیاں زندگی گزار دیتی ہیں, پھر وہ صبر کرتی ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ان کے اس دور میں مٹی کے ہوتے تھے نا لوٹے چھوٹے وضو کرنے والے, غریبی کا دور تھا, مٹی کا لوٹا تھا, وہ حضرت کے ہاتھ سے گر گیا, ٹوٹ گیا. تو حضرت بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا حضرت خیریت ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرا لوٹا ٹوٹ گیا. تو اس نے کہا حضرت یہ لوٹا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ بندہ رونا شروع کر دے, 2 پیسے کی چیز. میں جا کے ابھی 1 نہیں 2 کہیں, 4 کہیں, 10 کہیں لے آتا ہوں, مہربانی کریں, اب رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا بھائی لوٹا تو میں بھی لے سکتا ہوں, لیکن ایک کو جب اپنا ننگ دکھلا دیا تو اب دوسرے کو تو نہ دکھلاتے پھر نا. اب نیا لے کے پھر اس کے سامنے نئی دوستی رکھنی پڑے گی نا. تو اس لیے اگر اللہ نے کسی مرد و عورت کا نکاح لکھ دیا ہے تو صبر کرو اور گزارو. عاشروہن بالمعروف. اگر کوئی بری بات بھی ہے تو اس میں کوئی اچھی بات بھی تو ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر بعض آدمی کسی عورت میں اپنی بیوی میں دیکھتا ہے کہ کوئی بری بات ہے, مثلاً بد شکل ہے, لیکن پتہ نہیں اللہ اس سے تمہیں کوئی ایسا لڑکا عطا فرماتے جو قیامت تک تیرا نام اونچا کر دے,
اچھا لڑکی بڑی خوبصورت ہے لیکن لڑکا پیدا ہو اور فلم ایکٹر بن کے تیرا نام قیامت تک جہنم میں لے جائے تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے ہمیشہ صبر کیا کریں، برداشت کیا کریں۔ اگر ایک برائی ہو تو کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے۔ وہ میں چھوٹا ہوتا تھا اپنا، اس وقت میری عمر ایسے زیادہ سے زیادہ 9-10 سال ہوگی اللہ عالم، تو ہمارے ہمسائے ہوتے تھے، ایک میراثی عورت ہوتی تھی بوڑھی، تو وہ ہم سے بڑا پیار کرتی تھی بیچاری، تو وہ کبھی کبھی ہمیں چھیڑتی، وہ کہتی کہ وکیل صاحب تمہاری جب شادی کریں گے نا تو عورت تمہاری بیوی جو ہے بدصورت ہو۔ تو میں اسے چڑھتا تھا، ابھی کیوں ایسا کہتے ہو کہ بدصورت بیوی ہوگی تو کوئی دیکھے گا تو نہیں نا، محفوظ تو رہے گی۔ خوبصورت کو تو ہر کوئی ہے نا کہ 4 نمبر والا بھی دیکھتا ہے یوں گھر کے اندر سے۔ تو وہ جناب اچھا وہ بوڑھی عورت تھی، میں سمجھتا تو چھیڑتی ہے لیکن اس میں بھی سمجھ آتا ہے کہ حقیقت ہے، اس لیے کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ عورت کالی ہے تو بلال بھی تو کالا تھا۔ آج قیامت تک اس کے نام پہ رضی اللہ عنہ ہے نا۔ ابو لہب کی بیوی تو بڑی خوبصورت ہے لیکن وہ تو جہنم ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی بیوی تو بے انتہا خوبصورت تھی اور وہ خود اتنا خوبصورت ہے جیسے انگارہ چمکتا ہے ایسے رخ چمکتا تھا اس کا بدبخت کا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اور اللہ نے اس کی بیوی کا بھی نام دیا ہے، اور بیوی جو تھی اس کی اپنے وقت کی قریش کے سردار گھرانے کی تھی، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے ہمیں اچھا اب خلو ہو گیا۔ خلو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیوی درخواست دے کہ میرا اس شوہر سے گزارا نہیں ہوتا، اور پھر شوہر کو حق المہر اور جو کچھ دیا وہ بھی واپس کرے، اور حق کو شوہر بھی پھر طلاق دے۔ تو اگر ایسا واقعہ ہو چکا ہے اب پھر سلو کرنا چاہتے ہو تو پھر دوبارہ نکاح کرو۔ باپ کی ملکیت سے کاروبار کیا، ہم سب بھائی اکٹھے تھے، اگر باپ کی ملکیت ہے تو تقسیم کرو، سب کا ورثے میں حق ہے۔ اگر ہم 4-5 طواف کرنے کے بعد 2 رکعت سب طوافوں کی بعد میں پڑھ لیں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ عصر سے مغرب کے وقت میں قضا نماز جو ہے یعنی عصر سے لے کر مغرب تک بہتر ہے کہ نہ پڑھیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھیں۔ تہجد کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ سو کے اٹھیں، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی آپ نفل پڑھیں گے وہ تہجد ہے، چاہے وہ آپ 9 بجے پڑھ لیں، 10 بجے پڑھ لیں، 11 بجے پڑھ لیں۔ اچھا ایک آدمی کہتا ہے یار تھکا ہوا ہوں، پتہ نہیں بعد میں اٹھنا نصیب ہو نہ ہو، میں 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤں، وہ بھی تہجد ہے۔ میں نے انڈیا میں گیا شوال میں، ذی القعدہ کے مہینے میں واپس آیا، عمرہ نہیں کیا، 8 کو احرام گھر سے باندھا، حج تو آپ کا ہو گیا لیکن وہ جو آپ نے میقات سے احرام نہیں باندھا تھا اس کا آپ ایک دم بھی دیں اور عمرہ بھی کریں۔ یہ نہ سمجھا کرو مکے میں رہ گئے، جب باہر نکل گئے تو باہر والے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد دعا پڑھتے تھے، مجھے نہیں پتا کیا دعا پڑھتے تھے، آپ وہ حدیث لکھیں۔ سلو نامہ جو ہوا حدیبیہ میں، اس میں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر حضور نے خود لکھا، اور بعض میں ہے کہ حضرت علی نے لکھا۔ جی اگر آپ نے عورت نے خلو کر دیا ہے، آپ طلاق نہ بھی دیں تو قاضی کو حق ہے، وہ خلو کی ڈگری دے سکتا ہے طلاق۔ ہم مکے میں رہتے ہیں، کمپنی میں کام کرتے ہیں، اگر ہم نے عمرہ کرنا ہو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، چاہے آپ مسجد عائشہ جائیں، جدہ جائیں، عرفات جائیں، جیرانہ جائیں، لیکن گھر سے احرام نہیں باندھ سکتے، گھر سے صرف حج کا احرام ہوتا ہے۔ جہاز میں نے وہ خوشبو والا ٹیشو پیپر استعمال کیا تھا،
2-4 ریال خیرات کر دیں. میرا بھائی حج کے لیے آئے، 8 کو میدان عرفات گیا، مزدلفہ قیام نہیں کیا. کیوں؟ بیمار تھا، بوڑھا تھا، کیا وجہ تھی؟ اگر کوئی وجہ نہیں تھی تو مزدلفہ قیام نہ کرنے کی دم پڑ گئی. ایک دن کنکریاں ماری، 2 دن نہیں ماری، ایک دم وہ پڑ گئی. میں نے منت مانی تھی کہ 3 دیگیں خیرات کروں گا اللہ کے نام پر، بالکل جائز ہے. اور اب وہ پیسے جو ہیں میں اپنے بہن بھائیوں کو، غریب ہیں، ان کو دے دوں. وہی دیگ والا سامان خرید کر کے ان کو دے دیں، پکا کے کھاتے رہیں گے بس. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی 4 ائمہ کو نہیں مانتا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فقہ کو نہیں مانتا. جو فقہ کو نہیں مانتا وہ حدیث کو نہیں مانتا. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، معنی ہے کہ آپ خیر سے محروم رہنا چاہتے ہیں. ایک آدمی پہ دم واجب ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، روزے رکھے. ہاں روزے رکھ لے، یہاں رکھ لے، وہاں رکھ لے کی بات. یہاں رکھ لو، وہاں تم نے کون سے روزے رکھنے ہیں جا کے؟ دم جو پڑ گئی ہے وہ بکرا حرم میں، ہاں حدود حرم مکے میں ذبح کرنا ہوگا. اگر صدقہ واجب ہو جائے وہ بھی حرم میں دینا ہوگا. میری بیوی سے لڑائی ہوئی، لڑائی میں نے بیوی کو طلاق دے دی. کام پکا ہو گیا انشاءاللہ. لڑائی میں ہی طلاق ہوتی ہے، صلح میں بھی کبھی طلاق ہوئی ہے؟ یہی کیا بات ہے کہ طلاق پہلے دیتے ہو، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہو؟ ایسا بے وقوفی دنیا میں ہے کوئی؟ بھائی جھگڑا ہو تو عالم کے پاس جاؤ، جی جھگڑا ہو گیا، بتاؤ میں کیا کروں. پہلے مسئلہ پوچھو نا، کہ بعد میں گولی مار آئے ہو، اب کیا پوچھنے آئے ہو بھائی؟ اگر ایک عورت حنفی مسلک پہ ہے، عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال کاٹ سکتی ہے؟ بالکل کاٹ سکتی ہے، بالکل کاٹ سکتی ہے، جائز ہے، سب کے نزدیک جائز ہے. طواف کرتے وقت حجر اسود کے بغیر خانے کعبے کے طرف آدمی سامنے آیا یا پیچھے آیا؟ مجھے نہیں سمجھ آیا، سامنے آیا پیچھے آیا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طلاق مکرے ہیں. مکرے کا معنی ہوتا ہے کہ واقعی اگلا تمہیں مار دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور بندوق بھی مار رہا ہو، صرف زبانی کلامی ڈرا دے تو وہ مکرے نہیں ہوتا. لیکن امام ابو حنیفہ بڑے سخت ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جہاں عبادت ہو وہاں زیادہ والی بات امام صاحب لیتے ہیں، اور جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہو وہاں بالکل سخت ہے. وہ کہتے ہیں قیامت تک جو بندہ زنا کرتا ہے اسے بہتر ہے نا جان چھوٹ جائے، قریب ہی نہ جائے. اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. وہ کہتے ہیں جبر سے بھی طلاق نہیں، ہو گئی طلاق. بابا طلاق کا لفظ تو منہ سے نکلا ہے نا، کیا ہے؟ جبر سے نکلا، خوشی سے نکلا، مذاق میں نکلا. حضور کی حدیث ہے نا ثلاث جدہن جد وحدلہن جد. تو یہاں چونکہ آگے حلال حرام کا مقصد ہے. اچھا ایک امام کے نزدیک طلاق نہیں ہوئی، شکر ہے، بیوی ہے، حلال ہو گئی. لیکن اگر طلاق ہو جائے تو پھر تو زنا ہوتا رہا نا ساری زندگی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں ذرا حرام کا شبہ پڑے ہٹ جاؤ. اس لیے وہ حلال حرام میں بڑا خیال کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نا ویزا کا مسئلہ، حالانکہ وہ بھی کہتے ہیں 2 سال ہے، لیکن 2.5 سال تک کے بھی وہ قائل ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ، اچھا ایک آدمی جو ہے 2 سال کا قائل ہے، بچے نے پیا دودھ 2.5 سال، تو اس کے نزدیک تو ماں نہ بنی. لیکن اگر حمل ہو فصال ہو 30 شہرن ماں بڑھ گئی تو اس کی بیٹی سے شادی ہے تو بہن سے شادی ہو گئی. احتیاط تو اسی میں ٹھیک ہے، نہ کرے نا. اس لیے امام صاحب جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہوگا وہاں بڑی شدید ہے. وہ کہتے ہیں طلاق ایسی بلا ہے ہر حال میں ہو جاتی. ایک آدمی کی 1 رکعت بچ گئی یا نماز میں، تو اب وہ رکعت جو پڑھے گا، ہاں بالکل پڑھے، فاتحہ بھی پڑھے، سورت بھی ملائے. سنا پڑھنے کی کوئی پڑھے نہ پڑھے. میری بہن بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرمائے.
میری والد ایک کمپنی میں چوکیدار ہیں، انہوں نے ان کو مشین دی ہے کپڑا دھونے کی، تو میں بھی کبھی کبھی جا کے دھو لیتا ہوں، تو والد کی اجازت سے دھوتے ہو نا، ان نے تمہارے والد کو دی ہے، والد نے تمہیں اجازت دی، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک عورت نے پورا نقاب ڈالے رکھا، لگا رہا چہرے کو، پھر دم پڑ جائے گی۔ ایسے کپڑا ڈالے کہ پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے، جسے آپ کہتے ہیں نا گھونگھٹ نکالنا، ایسے آگے کپڑا کھینچ لو نا تو منہ کو بھی نہیں لگے گا، پردہ بھی رہے گا۔ احرام کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے، وہ یہ سمجھے بالکل کہ میں عمرے میں ہوں، احرام میں ہوں، بالکل خوشبو نہ لگائے، خامن سے بے تکلفی نہ کرے، کنگھی ونگی نہ کرے، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ هذا ليس وقت بیان للغة العربیة، انشاءاللہ بعد صلاة الصبح۔ آپ کی پتہ نہیں کس کی روانگی سے مجھے تو نہیں، محمود انکل کوئی ہوں گے، میں تو نہیں ہوں محمود انکل۔ تعویذ نہ ڈالا کریں گلے میں، بہتر یہی ہے۔ ایک آدمی لندن سے عمرہ کرنے کے لیے آیا، احرام نہیں باندھا تو باقی مجھے زیارت کروانے آیا تھا، احرام نہیں باندھا تو حضرت آئے کیوں ہیں؟ عمرہ تنعیم سے کیا، ٹکٹ لندن سے لے کے آیا ہے، دم پڑ گئی آپ آرام سے کہ میقات سے گزر گیا بغیر احرام کے۔ یہ مسئلہ لندن میں پوچھتے، یہاں آگے پوچھا ماشاءاللہ۔ حضور پاک پر جو درود اور سلام سامنے جا کے سلام پڑھے جائیں، حدیث میں ہے کہ آپ سنتے ہیں، جتنا حدیث میں اتنا ایمان رکھو، آگے نہ بڑھو بس۔ اپنی آنکھیں کسی کو دے نہیں دے سکتا، آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، امانت ہے، آپ نے خریدی ہے، کوئی آپ کا ملک ہے، آپ اپنے ملک میں تصور کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ایک نمازی کی نماز جماعت کے اندر قبول ہو جائے، انشاءاللہ سب کی قبول ہو جائے گی۔ انڈیا کے ملکوں میں غریب مسلمانوں اور ہندوؤں کو بینک والے قرضہ دیتے ہیں، تو ان سے قرضہ میں مسلمان کو چاہیے کہ بینکوں سے معاملہ نہ کرے، کسی بھی حال میں بچو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہندو بھی اب کافر حربی ہے، وہاں کوئی گناہ، لیکن بہتر یہی ہے، کیونکہ ہندوستان میں بھی علماء ہیں، مسلمان ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہمارے لوگ پارلیمنٹ میں ہیں، ہمارے لوگ وزیر ہیں، تو ایسی جگہ پر سود ہے، حرام ہے، اللہ سے جنگ ہے، اس کے بالکل قریب نہ جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ سب پریشانیاں دور فرما۔ ہم عاجز ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن تیری مخلوق ہے، رحم فرما۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں، رحم فرما۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، مسلمان ملکوں پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ آج کفر کو اپنی قوتوں میں ناز ہے تو کفر کی قوتوں کو مٹا دے۔ یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما دے، یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم انك عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ بلد الامین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین اور تمام بلاد اسلامیہ کو امن، استحکام، استقرار نصیب فرما، داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا
ولمن حق عليها ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.